اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمن له لوط وقال انی مہاجر الی ربی انہ هو العزیز الحکیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب وجعلنا فی ذریته النبوة والکتاب وآتیناہ اجرہ فی الدنیا وانہ فی الآخرة لمن الصالحین۔ محترم سامعین کرام، سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 یہ دو آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی نبوت کا اور آپ کی نبوت کے زمانے میں جو معاملات ہوئے تھے اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے۔ سورۃ العنکبوت ہے یہ سورت، اور یہ سورت مکہ مکرمہ میں اس وقت نازل ہوئی جب مسلمان انتہائی کمزور تھے اور مسلمانوں کو بہت زیادہ ابتلا اور آزمائش سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ ایسے وقت میں نبیوں کا تذکرہ کرنا بہت ضروری تھا، تاکہ جہاں ایک طرف اسلام کے مخالفین جو مشرکین مکہ ہیں ان کو نصیحت ہو، وہیں دوسری طرف مسلمانوں کو بھی تسلی ہو کہ یہ جو آزمائش ہے یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے بھی جتنی بھی قومیں گزری ہیں، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اور جن لوگوں نے بھی نبیوں پر ایمان رکھا ہے ان کو ابتلاء و آزمائش سے گزرنا پڑا ہے۔ اس میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس کو خاص طور سے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ مکہ کے جو مشرکین تھے وہ خاص طور سے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف جوڑتے تھے، ابراہیم علیہ السلام کی طرف جوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر چلنے والے ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذرا تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس سے پہلے کل کے درس میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی جب اپنے دعوت و تبلیغ کے مشن کو لے کر کے آگے بڑھی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جب دلیلوں کے ذریعے سے اپنی قوم کو بالکل خاموش کر دیا، لاجواب کر دیا، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی جائے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو قولی اور فعلی یعنی قولی اور عملی جو دونوں دلیلیں پیش کی تھی، قولی دلیل یہ پیش کی کہ اللہ کے علاوہ جن معبودوں کو تم پوجتے ہو، جن کے سامنے سر جھکاتے ہو، جن کے آگے نظر و نیاز چڑھاتے ہو، جن سے اپنی امیدیں وابستہ کرتے ہو، جوڑتے ہو، اور جن سے اپنی مشکل کشائی اور حاجت روائی کی تم فریاد کرتے ہو، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ مخلوق ہے اللہ کی، ان کو خود تم بناتے ہو اور بنانے کے بعد ان کی طرف جھوٹے قصے بھی منسوب کرتے ہو۔ ان کو جو تم معبود سمجھتے ہو وہ تم کو رزق نہیں دیتے ہیں بلکہ رزق رب العالمین دیتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے کیریکٹر سے، اپنے عمل سے یہ دلیل پیش کیا کہ ان لوگوں کے ابسنٹ میں ان کے بت خانے کے اندر گھس گئے، تمام بتوں کو توڑ دیا، جو سب سے بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھو تمہارا یہ بڑا بت ہے، اس نے ہی سارے بتوں کو توڑا ہے۔ تو جواب میں قوم نے وہی بات کہی جو انسان کی فطرت کہتی ہے، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر یہ بات واضح ہے، اللہ نے ڈال دیا ہے کہ مٹی اور پتھر کے بت جو ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی نہیں بھگا سکتے، توڑنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دلیل پیش کی، فوراً ان لوگوں نے کہا کہ کیا بات کرتے ہو، یہ مٹی اور پتھر کے بت ہیں، یہ کیسے توڑیں گے دوسرے بتوں کو؟ تو کہا کہ پھر کیسے پوجا کرتے ہو اس کی، جب اس کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ اپنے سے چھوٹوں کو توڑ دے تو پھر اس کی عبادت کیسے کرتے ہو؟ جب یہ دو دلیلیں پیش کیا تو ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا سوائے اس کے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کارروائی کریں، اور کارروائی کیا، آگ میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمانے میں بھی موجود، آج بھی موجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ ہمارا بندہ جب ابتلاء و آزمائش کے بھٹی میں بالکل تپ چکا ہے اور ابتلاء و آزمائش کی کسوٹی پر پورا اتر چکا ہے، فوراً آگ کو حکم ہوا کہ جو تمہاری صفت ہے اب تم وہ نہیں کر سکتے ہو، ہمارے ابراہیم کو جلا نہیں سکتے، تم کو ایسا بننا ہے کہ بالکل اے سی روم جس طرح سے ہوتا ہے ویسا بن جاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ، لیکن اتنا بھی ٹھنڈا نہ ہو کہ ابراہیم کو نقصان پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو گئی، اور آگ سے جب ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکلے تو اسی میں ایک نوجوان جو ابراہیم علیہ السلام کا چچا زاد بھائی، جس کو ہم لوگ لوط علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، لوط علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، انہوں نے جب دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ سے بالکل صحیح سلامت نکل رہے ہیں، فوراً آگے بڑھے اور اسی وقت اپنے ایمان اور اسلام کا اعلان کر دیا۔
کہا کہ ہم ابراہیم پر اور اس کے معبود پر اور اس کے عقیدے اور منہج پر ایمان لاتے ہیں۔ بھرے مجمع میں لوط علیہ السلام نے اپنی ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ لوط علیہ السلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، ابراہیم علیہ السلام آزر کے بیٹے اور لوط علیہ السلام آزر کے پوتے، ان کا جو سلسلہ نسب حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر بیان کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ لوط بن ہاران بن آزر، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے ایک بھائی ہاران ہے، ان کے بیٹے لوط، اور دونوں بابل شہر کے رہنے والے، عراق کے بابل شہر کے رہنے والے دونوں کے دونوں، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر ایمان فوراً قبول کیا۔ اب ایمان قبول کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مشرک تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، نبی جو ہوتے ہیں، ان کی پوری زندگی شرک کی نجاست سے پاک ہوتی ہے۔ سارے کے سارے انبیاء کی یہ تاریخ ہے، بلکہ انبیاء کے علاوہ بھی کچھ ایسے نیک طبیعت اور نیک دل افراد ہوتے ہیں جو شرک کی نجاست سے بالکل پاک ہوتے ہیں، بالکل پاک ہوتے ہیں۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ ایسے اشخاص، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی اور وہ جہالت کی زندگی میں تھے، پھر بھی انہوں نے شرک کے غلاظت سے اپنے دامن کو داغدار نہیں کیا۔ تو لوط علیہ السلام نے اس وقت ایمان کو قبول کیا ابراہیم علیہ السلام پر، ان کے رب پر، ان کے منہج اور عقیدے کے اوپر فوراً ایمان کو قبول کیا۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فآمن لہ لوط علیہ السلام ایمان لائے، وقال انی مہاجر الی ربی، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کے حکم کے مطابق ہجرت کرنا چاہتا ہوں۔ بابل کے رہنے والے تھے، اللہ نے اب حکم دے دیا کہ اب یہاں پر تمہارا کوئی کام نہیں ہے، کیونکہ پوری قوم سے صرف ایک لوط علیہ السلام ایمان لائے تھے اور دوسری ان کی بیوی سارہ، تیسری کسی نے بھی ایمان کو قبول نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا، بابل شہر سے نکلے اور فلسطین پہنچے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ صرف ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے ہجرت نہیں کیا، بلکہ ان کے ساتھ لوط علیہ السلام نے بھی ہجرت کیا۔ بابل سے فلسطین یعنی ملک شام کی طرف آئے، وہاں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے نوازا، اور وہیں سے ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام کو صدوم ایک جگہ ہے اس کی طرف بھیج دیا کہ آپ وہاں جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو کہا کہ وقال انی مہاجر الی ربی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے رب کے حکم کے مطابق ہجرت کرنے والا ہوں اور بے شک میرا رب غالب اور حکمت والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی اپنے گھر والوں کے اور اپنے قوم کے بیچ میں تبلیغ کرتے رہے۔ اب وقت آ گیا کہ اپنے وطن کو چھوڑے، اب وقت آ گیا کہ اپنے وطن عزیز کو چھوڑے، اب وقت یہ آ گیا کہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑے، اپنے چاہنے والوں کو چھوڑے، اپنے وطن عزیز کو چھوڑے اور اپنے گھر کو چھوڑے۔ تو تنہا ابراہیم علیہ السلام نکل رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں رب حبلی من الصالحین، اے اللہ نیکوکار اولاد عطا فرما، رب حبلی من الصالحین، اے اللہ نیکوکار اولاد عطا فرما، یعنی نیک اولاد کی دعا کر رہے ہیں۔ آج ہمارے ہاں اس چیز کی بھی کمی ہے، ہم اولاد کی چاہت تو رکھتے ہیں لیکن کبھی بھی رب سے یہ دعا نہیں کرتے ہیں کہ اللہ نیک اولاد دے دے۔ نیک اولاد جو ہوتی ہے وہ بڑی اہم ترین چیز ہوتی ہے۔ نیک اولاد جہاں اس دنیا کے اندر جب تک انسان زندہ ہے اپنے ماں باپ کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، وہی نیک اولاد مرنے کے بعد جب انسان رب کی بارگاہ میں چلا جاتا ہے اور پیچھے جب نیک اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے، پیچھے جب مر جاتا ہے انسان اور اس کے اولاد جب دنیا کے اندر رہ گئے اور جب وہ دنیا سے اپنے والدین کے لیے دعا کرے گا تو وہاں جو نعمت ہے، جس نعمت کو کبھی بھی زوال نہیں ہے، جو نعمت کبھی بھی ختم ہونے والی ہے، دنیا کی نعمت تو ختم ہو جانے والی ہے۔ اگر کسی کو بڑی بلڈنگ مل گئی ہے، کسی کو بڑا رتبہ مل گیا ہے، کسی کو بہت زیادہ بزنس مل گیا ہے، کاروبار مل گیا ہے، وہ رہنے والی نہیں ہے۔ اس پر نہ غرور کرنے کا ہے، نہ گھمنڈ کرنے کا ہے، اور نہ یہ سمجھنے کا ہے کہ ہم بڑے امپائر والے ہیں، اور یہ نہ سمجھنے کا ہے کہ ہم بڑے رتبے والے ہیں، کیونکہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں وہ 2 دن کے بعد ختم ہونے والی ہیں۔ یہاں اگر کوئی رتبہ بھی مل گیا اپنے شہر کے اندر، ملک کے اندر، دنیا کے اندر اگر کوئی رتبہ بھی مل گیا، وہ بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں، وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن آخرت میں جو نعمت اور درجے ملیں گے وہ کبھی بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ صحیح حدیث کے مطابق ایک آدمی ہوگا جو جنت کے اندر ہوگا اور اس کے بچے اس کے پیچھے اس کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ اچانک جس درجے پر وہ تھا
اس کا درجہ بڑھ جائے گا. پہلے نچلے مقام پہ تھا, اللہ کہے گا کہ اس کو اب اس مقام پہ پہنچاؤ. آدمی حیران ہو جائے گا, میں تو مر چکا ہوں, میرے کوئی اعمال نہیں ہے, پھر میرا یہ درجہ کیسے بڑھ رہا ہے؟ کہا کہ تو نے پیچھے نیک اولاد چھوڑی ہے, وہ تیرے لیے دعا کر رہی ہے اور تیرا درجہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو ایک تو نیک اولاد کی خواہش رکھنا, دوسرا رب سے مانگنا, اور تیسرا اپنی زندگی میں اپنے اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کرنا. یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے, اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ ہمارا بندہ اپنے گھر کو چھوڑ رہا ہے, اپنے باپ ماں کو چھوڑ رہا ہے, اپنے رشتہ دار کو چھوڑ رہا ہے, اپنے وطن کو چھوڑ رہا ہے, کیسے اس کو اکیلا چھوڑوں؟ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی شکل میں ان کو اسحاق دے دیا. اولاد کی شکل میں فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل دے دیا. اسماعیل اور اسحاق دونوں دیے. یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, ہم نے ان کو اسحاق اور اسحاق سے یعقوب, اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں, یعقوب جو ہیں وہ اسحاق کے بیٹے ہیں, اور یعقوب کے بیٹے ہیں یوسف, اور یعقوب سے ہی پوری نبوت چلی ہے عیسیٰ علیہ السلام تک. صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام سے, یعقوب علیہ السلام سے پوری نبوت چلی ہے. جتنے بھی نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام تک سب یعقوب علیہ السلام کی نسل سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ان کو اسحاق دیا اور اسحاق سے یعقوب دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو سورہ مریم کے اندر ذرا دوسرے انداز میں اور تفصیل سے بیان کیا. کہا فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا. جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, ان لوگوں کو چھوڑا جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے تھے, اور جو جھوٹے معبود کی وہ عبادت کرتے ہیں, ان تمام کو جب چھوڑا ابراہیم علیہ السلام نے, اور تنے تنہا جب اپنے گھر سے نکل پڑے, تو ہم نے ان کو اسحاق اور یعقوب دونوں سے نوازا, اور سب کے سب نبی بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر کہا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ, ہم نے ابراہیم علیہ السلام پر بڑی مہربانیاں کی. پہلے ان کو اسحاق دیا, اسحاق سے یعقوب دیا, اور پھر ان کے خاندان میں ہی نبوت کو رکھا. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ. نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام دونوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحدید میں فرماتا ہے کہ ان دونوں خاندانوں میں ہی ہم نے نبوت رکھا, اور کتابیں بھی انہی خاندان کے اندر آئی, دوسرے خاندان کے اندر نہیں آئی. بس یہی, اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو نبیوں کے باپ کہا جاتا ہے, ابو الانبیاء, ابو الانبیاء کہا جاتا ہے, نبیوں کے باپ. صرف جیسا کہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تن تنہا اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے, باقی تمام کے تمام یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے, اسی لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا. جب اتنی ساری چیزوں سے ہم نے ان کو نوازا, تو ہم نے ان کو دنیا کے اندر بھی اجر و ثواب عطا فرمایا. دنیا کے اندر بھی جو آدمی اللہ کے راستے میں آگے بڑھتا ہے, اللہ اس کو دنیا میں بھی سرخرو کرتا ہے. یہ رب العالمین کا وعدہ ہے. اللہ نے فرمایا ہے وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ, ہم کو ہمارے اوپر واجب ہے کہ مومنوں کی مدد کریں. مومنوں کی مدد کرنا یہ واجب ہے ہمارے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی نوازا, دنیا میں نبوت ان کے خاندان میں دی, اور پوری دنیا کا امام بنایا اللہ نے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. سورہ بقرہ میں رب العالمین فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. جب ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے آزمایا اور ساری آزمائش میں وہ بالکل کھڑے اترے اپنی کسوٹی پر, تو ہم نے کہا کہ ہم تم کو پوری دنیا کا امام بنانے والے ہیں. تو پوری دنیا کا امام بنایا. آپ دیکھ لیجئے کہ چاہے یہودی ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے کسی بھی قوم کا رہنے والا ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو بڑے ہی احترام کی نگاہ سے دیتے, اس لیے کہ اللہ نے ان کو پوری دنیا کا امام بنایا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت کو ختم کیا, افضل الانبیاء والمرسلین بنایا, لیکن قرآن کریم کے اندر حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم جیسی شخصیت کے ملت کی پیروی کرنے کا حکم ہم آپ کو دیتے ہیں. آپ کے اوپر نبوت ختم, آپ کی اتباع اور پیروی کے اوپر نجات موقوف, لیکن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی اور طریقے کی اور منہج کی پیروی کرنی. تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا. مشرکین مکہ بھی اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کرتے تھے, اسی لیے اس نے واقعے کو نازل کیا
کہ تم جس بت پرستی کو پکڑ لیے ہو، ابراہیم علیہ السلام اس طرح کی بت پرستی میں نہیں تھے، بلکہ وہ ایک اللہ واحد کی عبادت کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی اجر و ثواب سے نوازا ہے، بدلے سے نوازا ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی نیکوکار لوگوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی، ان کے طریقے کی، ان کے منہج کی پیروی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔